سنیے وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قربان جائیں ابو طالب، کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں. ہائے ہائے ہائے، انہی شعروں پر ہی قربان جاؤں بس. ہائے ہائے. وَبِيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ. آگے بیان کرتے ہیں کذبتم ورب البیت نبزا محمد ولما نطاعن دونه ونناظلی ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا وحلائلی. اب ترجمہ سن. میرے حساب میں تو یہ موضوع یہی ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اب بتانے ہیں کرائم تو بتاؤں گا. تو جب بارش آ گئی حضور کے چہرہ پاک کو دیکھ کر تو حضرت ابو طالب گنگنا اٹھے اور کہنے لگے وَبْيَدَّ، اے سفید خوبصورت گورے چہرے والے، اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے. آپ کے چہرے کے توسل سے بادلوں سے بارش لیتے ہیں. اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں 2 سال کی عمر میں آقا. ہائے ہائے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا 40 سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں. ابھی 2 سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا 40 سال دیکھ کر کہنا تھا؟ ارے جو لوگوں نے 40 سال کے بعد دیکھا، ابھی طالب کی نگاہ 40 سال پہلے دیکھ رہی ہے. آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں. کبھی نہ بھولیں کہ عمر 2 سال ہے اور اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں. اور پھر کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد، ہاشم کی بھوکی پیاسی پریشان حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں. یہ 2 شعر اس موقع پر کہے، اگلے 2 شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد. تو پورا قصیدہ لامیہ عمر بھر میں بنا. اس میں فرمایا لوگوں، میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والوں، ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں، مزاحمت کرنے والوں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، سنو بیت اللہ کی قسم، تم نے غلط خیال کیا کہ تم ہم سے لڑ کر محمد کا راستہ روک لو گے، اور تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے مغلوب ہو جائیں گے. نہیں، ابھی تو ہم زبانی دفاع کر رہے ہیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا. ابھی تو محمد کے دفاع میں ہم نے ابھی تک نیزے نہیں اٹھائے اور تیر نہیں اٹھائے. ہم تو نیزے بھی اٹھائیں گے، تیر بھی اٹھائیں گے. یہ فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تم نے غلط خیال کیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر وقت آیا تو حضرت ابو طالب قربان جائیں آپ کے جذبہ محبت پر. کہتے ہیں وقت آیا تو خدا کی قسم ہم اس محمد کے ارد گرد اپنی جانیں لے کر بچھ جائیں گے اور ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیں گے. یہ ان کا اعلان ہے، جو مرضی آپ کا کہتے پھر. یہ ابو طالب ہیں. اب اور پھر آگے چلیے. یہ تو قحط تھا جو اس دور ابو طالب میں آیا، اور توسل چہرہ مصطفیٰ کا کیا کعبۃ اللہ کے صحن میں، جہاں لات منات 360 بت، اندھے گونگے بہرے بت اپنی حال کی نگاہوں سے ابو طالب کو تک رہے ہوں گے
کہ ہم 360 پڑے ہیں اور بارش اور کات میں وسیلہ محمد کا دے رہا ہے، ہمیں نہیں تکتا، تمہیں کیوں تکے؟ اس کی کوئی غرض واسطہ ہی تمہارے ساتھ نہیں، وہ موحد ہے۔